السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ روز یہ پری نائنتھ کے اندر اور یہ نائنتھ کلاس جو مطالعہ پاکستان کی بک ہے اس کے اندر ہم نے گزشتہ روز نظریہ کی اصطلاح کی جو تعریف ہے وہ ہم نے پڑھی تھی۔ میں نے آپ کو بتائی تھی نظریاتی اور اساس اور یہ نظریہ کی جو اصطلاحی جو 4 اصطلاحی تعریفات ہیں وہ آپ کو بتائی تھی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا نظریہ تدریسی مقاصد کے اندر جو دوسرا مقصد ہے نظریہ پاکستان کے اہم ماخذ سے واقفیت۔ نظریہ پاکستان آپ کو پتہ ہے اہم ماخذ مطلب ماخذ کہتے ہیں اخذ کرنا، کسی چیز کا اخذ کرنا یا لینا۔ تو ہم نے جو ہے ماخذ کی واقفیت پڑھنی ہے۔ تو ہم نے آپ کو نظریہ کے ماخذ کے اندر میں نے آپ کو جو پہلا جو ماخذ ہے مشترکہ مذہب وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ آج ہم نے بیان کرنا ہے مشترکہ سیاسی مقصد۔ مشترکہ سیاسی مقصد کیا ہے؟ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ سیاسی مقاصد کی بدولت اقوام نے آزادی کی جدوجہد، کیا مطلب ہے کہ قوموں نے جو آزادی کی جدوجہد مطلب آزادی حاصل کرنے کی جو جدوجہد ہے، جو کوشش ہے، جو محنت ہے وہ کی، کس کے ذریعے؟ سیاست کے ذریعے۔ انگریزوں کی آمد سے برِ صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا۔ انگریزوں کے آنے سے برِ صغیر، جب انگریز برِ صغیر کے اندر آئے تو ہند میں پاک اور ہند میں یعنی پاکستان اور یہ جو ہندوستان ہے یہ مشترکہ ایک ہی ملک ہوتا تھا، اس کے اندر جمہوریت کا تصور ابھرا۔ جمہوریت کیا ہے؟ کسی بھی ایک بات پر اکٹھے ہو جانا، کسی بھی ایک کوئی ایسا پوائنٹ ہے اس کے اوپر اکٹھے ہو کے کسی ایک ہی قانون کو پاس کروانا۔ جیسے ہم نے کلاس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بھئی آج اردو اے کا پڑھیں یا اردو بی کا پڑھیں، تو بچے کہتے ہیں کہ سر اردو بی کا پڑھیں، تو میں کہتا ہوں کہ بھئی ہاتھ کھڑا کرو، تو ہاتھ کھڑا کرنے والے اردو اے کے زیادہ بچے ہوتے ہیں اور اردو بی کے کم۔ تو مطلب جمہور یعنی جمع جو زیادہ ہے وہ جمہوریت زیادہ کس کی طرف ہے؟ اردو اے کی طرف۔ تو جب اردو اے کی طرف زیادہ ہوگی تو ہم پھر اردو اے پڑھیں گے۔ تو جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ حکومت کی جو نمائندے ہیں وہ ووٹ کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ عمل میں آتا ہے۔ آپ یہاں پر پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لوگ جو ہے جمہوریت کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ جی فلاں پارٹی جیتی ہے، اس کی جمہوریت میں اس کی سیٹیں زیادہ ہیں، اس کے ووٹ زیادہ ہیں، تو وہ زیادہ جو ہے اب آگے اس کے آنے کے چانسز ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برِ صغیر پاک و ہند میں اقلیت تھے۔ اقلیت مطلب قلیل تھے، کم تھے۔ آپ نے کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ اس کی میننگ سمجھ نہیں آتی، آپ نے نمبر 1 لگانا ہے اور ادھر نمبر 1، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے۔ لہذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ لہذا کیا تھا؟ حکومت کے اندر مسلمانوں کا حصہ بھی کم تھا۔ مسلمان چونکہ جمہوریت میں کم تھے، ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے اور اتنی تعداد بھی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ جمہوریت کے اندر آ سکے، ان کا ووٹ جو ہے وہ زیادہ ہو سکے، ووٹ بینک ان کا کم تھا، اس لیے وہ حکومت میں بھی کم تھے۔ سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا۔ کیا مطلب؟ جو نئے سیاسی نظام کا جو شعور مسلمانوں کے پاس تھا، مسلمانوں کو اس کا جو ہے وہ تشخص مطلب اس کے بارے میں اس کا اشخاص کرنا، اس کا جانچنا، اس کا دیکھنا جو ہے وہ زیادہ ہونے لگا۔ تیسرا جو ہے وہ ماخذ کیا ہے؟ مشترکہ تعلیم مقاصد۔ مشترکہ کہتے ہیں ایک جیسا۔ مشترکہ تعلیم مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ تعلیم کے مقاصد بھی نظریے کے ہی جو ہے وہ ماخذ ہوں گے۔ ظاہری بات ہے، جس بندے کی تعلیم، جس سوچ کے اوپر، جس نظریے کے اوپر ہم جس بچے کو، جس بندے کو جو کچھ پڑھائیں گے اس کی سوچ ویسی ہی ہوگی۔ انگریزوں نے برِ صغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اب انگریز تھے تو چونکہ ان کا جو رجحان ہے وہ انگریزی زبان کی طرف تھا، تو انہوں نے لوگوں کو انگریزی کا سیاسی نظام جو ہے تعلیمی نظام ہے وہ متعارف کروایا۔ زبان کو جو ہے وہ اس لیے اس کو زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، مطلب کہ وہ اہم زبان سمجھی جاتی تھی۔
اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا۔ جو علماء تھے اس وقت کے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو انگریزی زبان سیکھنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ہم اس کو اسلام کے خلاف بات سمجھیں گے۔ بیشتر یعنی بہت سے زیادہ مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ اسلام کی بنیاد کے اوپر ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی سیکھیں کہ جس کا شریعت کے اندر جو تعلق ہے اس کو جائز قرار دیں گے، اور جس کا تعلق اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ جو دو قومی نظریہ ہے وہ بھی یہی ہے، اس کی بھی یہی بنیاد ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ دو قومی نظریہ دیا، قل یا ایھا الکافرون والا، کہ کافروں کو کہہ دو کہ لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہودیوں عیسائیوں کو بتائی، کفار مکہ کو بتائی، تو اس وقت بھی پاک و ہند میں بھی یہی بات، نظریے کی، سوچ کی بات قائد اعظم اور علامہ اقبال اور جو بڑے بڑے جو علماء تھے، جو اکابرین تھے، انہوں نے یہ بات کفار کے سامنے دو ٹوک رکھی اور اپنا نظریہ جو ہے وہ سوچ وہ بیان کی۔ اس کے بعد چوتھا ماخذ کیا ہے؟ مشترکہ معاشی مقاصد۔ معاش کیا ہے؟ ذریعہ کمائی، کمانے کا ذریعہ، آمدنی کا ذریعہ۔ مشترکہ ایک جیسا پیچھے بتایا، مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب کسی قوم کا کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا، جو نظریہ جو سوچ ہے اس کے مطابق نہیں ہوگا، تو اس کا جو ہے سمجھے مقصد نہیں ہے۔ تو جب ہم اسلام میں ہیں، اب ہم اپنی جو معاشی زندگی ہے وہ اسلام کی روح کے ساتھ کرتے ہیں۔ سود کا نظام نہیں ہم جو ہے وہ ہمیں پسند، جھوٹ کے جو ہے وہ کر کے کاروبار کرنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، ناپ تول میں کمی، تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو یہ شعبہ نہیں دیتی۔ کیا ہوا؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ نظر انداز کیا مطلب؟ دیکھا اندیکھا، مطلب دیکھ کر اندیکھا کر دینا، یہ نظر انداز کر دینا ہوتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے اوپر ہر قسم کی جو ہے وہ کوشش کی کہ ان کے معاشی معاملات کو جو ہے وہ تنگ کیا جائے، ان کو تجارت کے اندر آگے نہ آنے دیا جائے، تو لیکن مسلمانوں نے پھر بھی اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا۔ جو ان کی سوچ تھی، جو ان کا نظریہ تھا، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ ثقافت کیا ہے؟ ثقافت کہتے ہیں کلچر کو، تہذیب، تمدن، یہ ہوتا ہے ثقافت، ٹھیک ہے۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر کسی بھی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ ظاہری بات ہے ہمارا جو نظریہ ہے وہ نظریہ اسلام ہے، نظریہ پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر ہمارا نظریہ کیا ہے کہ ہم نے فحاشی کو فروغ نہیں دینا اور اس طریقے کا لباس نہیں پہننا کہ جس کے ساتھ ہمارا جسم جو ہے وہ اس کے اعضاء نظر آتے ہوں، یا جو اخلاقی طور پر جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا۔ ظاہری بات ہے شریعت اسلام کے عین جو قوانین ہیں ان کے مطابق ہے، اور وہ قوانین فطرت کے عین مطابق ہے۔ جو چیز ہمیں فطرت کے عین مطابق ہے وہ اسلام ہمیں دیتا ہے۔ فار ایگزامپل حلال اور حرام کے اندر تمیز ہے۔ اب دیکھیں حرام کو جب ہم اختیار کریں گے تو فطرت بھی حرام کو نہیں مانتی اور شریعت بھی نہیں مانتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے کام ہے، خیانت ہے، شریعت بھی نہیں مانتی، فطرت بھی اس چیز کو نہیں مانتی۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ جب انگریزوں کا جو ہے وہ ہندوستان میں قبضہ ہوا اس وقت سرکاری زبان اردو تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں انگریزوں کا اور ہندوؤں کا نظریہ ایک تھا اور مسلمانوں کا نظریہ ایک تھا، اس لیے اردو زبان کو ہٹا کر انہوں نے ہندی زبان کو فروغ دیا۔
اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا۔ ظاہری بات ہے انگریز اس بات کے خلاف ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا جو ہے نظام یا ایسی تعلیم یا ایسا کلچر یا ایسی کوئی بھی بات جو اسلام کی طرف لے کے جاتا ہو، اس سے ہم نے پیچھے ہٹنا ہے۔ جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ یہ رسم الخط یعنی ہندی دیوناگری یہ رسم الخط کا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ جیسے ہم اب یہ والا جو ہمارا لکھا ہوا جو اسٹائل ہے، رائٹنگ اسٹائل ہے، یہ رسم الخط ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلیس اردو۔ سلیس کے اندر یا اس کے بہت سارے جمیل نوری ہے یا اس طرح کے مختلف لکھنے کے اسٹائلز ہوتے ہیں، کیلیگرافی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو جیسے اردو کا جو ہے وہ عربی کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور ہندی کا جو ہے وہ دیوتاگری کے ساتھ ملتا ہے، لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ ظاہری بات ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم ان کو ان کی زبان سے ہٹا دیں گے، ان کو ان کے کلچر سے ہٹا دیں گے، ان کو ان کی جو تہذیب ہے، جو تمدن ہے، جو رہنے سہنے کا طریقہ ہے، تعلیم کا جو طریقہ ہے، اس سے ہٹا دیں گے تو یہ اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، اسلام کو، جو ان کا جو دو قومی نظریہ ہے اس کو یہ بھول جائیں گے، لیکن وہ اس کے اندر ناکام رہے۔ تو آج ہم نے نظریہ پاکستان کے اہم ماخذ سے واقفیت حاصل کر لیں، یہ والا تدریسی مقاصد کے اندر یہ والا مقصد ہم نے پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ ہم جو ہے وہ نظریہ کی اہمیت اور آگے پھر جب پڑھیں گے تو پھر دوسرا نظریہ پاکستان کا مفہوم وہ ہم شروع کریں گے۔ تو اس کے اندر بھی یہی ہے، ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار مسلمان مصلحین، یہ بات آگے آ رہی ہے، تو ہم اس کے مطابقت سے آگے میں آپ کو یہ تدریسی مقصد بھی بتاؤں گا اور آگے اس کی وضاحت بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ آپ نے کام کوشش کرنی ہے، جو شارٹ کوسچنز ہیں ان کو آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا، تو آپ نے اس کو بھی مطالعہ کریں۔ آپ کوشش کریں کہ بک کی آپ ریڈنگ جو ہے وہ اس کو ساتھ ساتھ رکھیں، کیونکہ اردو آسان زبان ہے۔ ہم نے یہ باتیں جو ہے وہ میں نے آپ کو اگر نہیں بھی پڑھائی، لیکن آپ جب ریڈنگ کریں گے پوری بک کو خود پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ان کے جو ہے وہ جواب ضرور ملیں گے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان میں سے جو دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان کی تعریف یا عقیدہ رسالت کی تعریف، ان میں سے جو شارٹ کوسچن آپ کو آتے ہیں وہ آپ لکھیں، آپ مجھے اسکول آ کر چیک کروائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں جو ہے آپ کو بھی میں بھی نوٹس بناؤں گا، آپ کو دوں گا۔ تو ہمارے جو ہے وہ تعلیم کا جو یہ سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ اور مزید بہتر ہوگا۔ تو مجھے دیں آپ اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔